علی آدھی رات تہجد علی کی دیکھیں لیلۃ القدر علی کس طرح تلاش کرتا ہے. آپ کی لیلۃ القدر کس طرح کی ہے اور علی کی؟ علی سے پوچھے کہ لیلۃ القدر کی ایمان اور احتساب کے ساتھ جو 23ویں رات علی نے گزاری وہ 21ویں کیسے گزاری ہوگی اپنی زندگی میں؟ ہاں اور پکڑی کہتا محراب کے اندر سے بندہ کہتا میں چلا گیا. حضرت علی آدھی رات کے وقت 12-1 بجے دنیا سو رہی ہے اور علی کے دور میں دنیا غالب آ چکی تھی سارے صحابہ پر. بہت دنیا آ گئی تھی عثمان کے دور میں, دولت ہی دولت اور پیسہ ہی پیسہ ہو گیا تھا. اس زمانے میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہا تنہا مسجد کے اندر رات کے پچھلے پیر. دیکھیں علی کہاں پایا جاتا ہے؟ علی مسجدوں میں پایا جاتا ہے, علی ہوٹلوں میں نہیں پایا جاتا. علی افطاریوں پہ نظر نہیں, بوفوں پہ نظر نہیں آئے گا. علی سحریوں میں نظر نہیں آئے گا. علی کڑائی کی دکانوں پہ دمبا کڑائی پہ شنواری نہیں کھاتا آپ کو نظر آئے گا. علی کے گھر میں فروٹ چاٹ نہیں بنتی نظر آئے گی. علی کے گھر میں پکوڑے اور سموسے نہیں. یہ علی 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 ہے. علی علی کرنا آسان ہے. یہاں علی کے مرنے پہ بھی جشن اور مرنے جینے پہ بھی جشن, دونوں طرح جشن شیعہ مناتے ہیں. یہ کون سا جشن ہے جو آپ منا رہے ہیں؟ اس کی موت پر کھانے پر جشن ہے یا اس کی ولادت پہ جشن ہے؟ فرمایا علی کہاں ہے؟ علی مسجد میں پایا گیا رات کو. علی کی تہجد قضا نہیں ہوئی. اور جس کو اللہ کے نبی نے کہا تو جنت میں جائے گا, موسیٰ اور ہارون کی, وہ دیکھیں حالت اس کی یہ ہے. آپ بخشے بھی نہیں, کچھ بھی نہیں, نہ آپ کو شرم بشرہ جیسی کوئی فضیلت, نہ بشارت آپ کو. کس بل بوتے پر آپ اتنے طاقتور ہو گئے کہ علی کی مخالفت میں ایک زندگی بسر کر رہے ہیں؟ ہاں رات کھڑی ہو گیا اور علی وہاں پر کھڑا ہے. کہتا صحابی میں دیکھا امیر المومنین رو رہے اور فرمایا ایسے تڑپ رہے ہیں جس طرح ایک آدمی کا جوان پتر اس کی گود میں مر جائے. اور یہاں داڑھی مبارک اپنی پکڑ لی علی مرتضیٰ نے اور اپنے آپ کو ہلا کر کہا جگایا علی ہائے زادے راہ کم, تو نے تقوی بہت کام اکٹھا کی علی, سفر طویل. او علی بڑا لمبا سفر ہے, سارا تو رستے میں تھوڑے قدم ہی چلنا ہے, یہ تقوی ختم ہو جانا ہے. یہ تھوڑے زادے راہ کم اور سفر طویل, دو باتیں امیر المومنین نے کہی, دو باتیں امیر المومنین نے کہی اور تقوی یہی ہے. اور اس سے بڑھ کر امیر المومنین کا کوئی تقوی پوچھنا چاہے تو کیا بتاؤ؟ فرمایا ہائے زادے راہ کم خیر الزاد التقوی. قرآن کہتا ہے بہترین سامان سفر تقوی ہے. فرمایا ہائے علی کا زادے راہ کم, تقوی کم ہے, وہ سفر اور سفر کیا ہے؟ طویل ہے. پل صراط تک جانا ہے, پل صراط تک جانا ہے, حشر کی وادیوں سے گزر کر, قبر کی وادیوں سے گزر کر, موت کی وادیوں سے گزر کر, اللہ کے احتساب کی وادیوں سے گزر کر, اتنی وادیاں ہیں, اتنی وادیاں ہیں. فرمایا ادھر یہ تو رستے میں سارا یہ کھانا پانی ختم ہو جائے گا تقوی کا, آگے کیسے اللہ کے پاس جانا ہے؟ فرمایا دنیا ہٹ جا, کیا خیر ہٹ جا دنیا, آپ کی دنیا آ جا, دنیا آ جا, یا رزاق کو دے دے, استادی وظیفہ دے دے, کیسا وظیفہ دے دے, میری رزق بڑھ جائے, دولت بڑھ, لے لو لے لو لے لو لے لو, دنیا لے لو. خدا جو چاہتا ہے خدا ان کے سامنے رکھ دیتا ہے. فرمایا زادے راہ کم, دنیا ہٹ جا, دنیا ہٹ جا مجھ سے, میں نے تجھ کو طلاق دی طلاق دی طلاق دی. علی دنیا کو طلاق دے رہا ہے اور 3 طلاقیں دے رہا ہے. فرمایا تجھے میں نے طلاق دی, دور ہو دنیا مجھ سے. میں نے کہا مولانا صاحب کیا ہم بھی دنیا کو طلاق کہتے؟ علی دے گیا کاشف ہے, علی دے گیا, طلاقیں ہم سے نہیں دی جاتی دنیا کو, یہ تو علی دے گیا. بیٹا طلاق دینے کے لیے بہت کچھ بڑی محنتیں کرنی پڑتی ہیں. جس کا پتر کام آ گئے, جس کی بیوی نے دین کے لیے, جس کے سسر نے دین کے لیے, جس نے 7 سال کی عمر سے لے کر 63 سال کی عمر تک دین کا کام کیا, 7 سال کی عمر سے لے کر دین کا 63 سال کے تک 56 سال زندگی کے اندر گزار دیے. احد و بدر و خندق حنین ہر جگہ علی. بکواس کرتے ہیں لوگ کہ علی کے دور میں 1 انچ نہیں کہتے فتح ہوا, معاویہ کے دور میں اتنا کچھ فتح ہو گیا. اور علی کا کھولا دروازہ خیبر کا, علی کا توڑا دروازہ خندق کا, علی کا بدر اور احد جیتا ہوا تو اس کی فتوحات آگے ہوئی ہیں. علی نے کافروں کو مارتا, تم فتوحات کر کیسے سکتے؟ دروازہ کھولا کس نے؟ کھولا کس نے فتوحات کا؟ اس کی فتوحات کا تو تم نے کھایا اور عمر نے کھایا. اس کی فتوحات کا تو عمر, ابو بکر صدیق نے اور سب نے کھایا. بعد میں پھر روم و ایران تم نے فتح کر لیے. ہم سے منہ کھلواؤ گے تو باتیں زیادہ کھل جائیں گی. ہم نہیں چاہتے, ہم نہیں چاہتے کہ جب اسلام پر برا وقت تھا, ان کو تو بنی بنائی حکومت عمر دے گیا, بنی بنائی ان کو حکومتیں دے گیا. فتح تو ہونا تھا, لشکر عمر تیار کر گیا, جنگ ایران وہ فتح کر کے دے گیا, روم کی آخری سطح تک وہ پہنچ گیا. انہوں نے کتنے صاحب نے بنی بنائی کھیل, فوجیں تیار, سب کچھ تیار, سلطنت تیار, بندہ بٹھانا تھا, سب کچھ چلا. وہ جس نے ابتدا میں کچھ تھا ہی نہیں, جو 7 سال کی عمر میں محمد کے ساتھ ہو گیا, آپ اس کے بارے میں زبان درازیاں کرتے ہو, انا للہ و انا الیہ راجعون.
اونا تک کھٹیا کھانے ہو. اب میں کہوں تو شیروں کی مارے کس سے کھائی ہے آپ سنیں گے. پھر یہ علی ہے پر جسے بخشی ہے تو نے نانے جوی اسے قوت حیدری بھی عطا کر, اسے قوت حیدری بھی عطا کر. اللہ 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 اللہ. اقبال نے کہا یا اللہ روٹی تو تو نے ہمیں دے دی پر حیدر والی قوت عطا نہیں تو نے ہمیں کی, جسے بخشی ہے تو نے نانے جوی. اقبال نے کہا جو کی روٹیاں پکا پکا کر, جی ڈاکٹر کہتا ہے جو کی روٹی کھائیں میدا ٹھیک ہو جاتا ہے, جو کا دلیا کھائیں دل مضبوط ہو جاتا ہے. دل کی مضبوطی کیسی مضبوطی جو دنیا کی دولت دیکھ کر کھنچتا چلا جائے, جو ایک رنڈی طوائف کو دیکھ کر دل کھنچتا چلا جائے, جو مال و عہدے کو دیکھ کر. یہ کیسا دل مضبوط کیا تلبینہ کھا کر کے تم نے؟ جو کے دلیے نے کیا اثر دکھایا؟ علی کے دل پر جو کے دلیے کا اثر تھا. جسے بخشی ہے تو نے نانے جمی اسے قوت حیدری بھی عطا کر. فرمایا ان لوگوں کو تو نے اگر جو دے دیا کھانے کے لیے تو یا اللہ کھانے کے بعد علی کی قوت تو ہے. یہودی آج بھی انتظار کر رہے ہیں ان کا خیبر کون اکھاڑے گا, مگر علی کہاں ہیں, مگر علی کہاں ہیں؟ خیبر آج بھی ہے, مرحب آج پکارتا ہے, مگر ان الذی سمتی امی حیدرہ کی آوازیں کہاں سے آئیں گی کہ میں وہ ہوں جس کی ماں نے اس کا نام حیدر رکھا ہے. اللہ اکبر. اللہ فرماتا ہے بالاکثرین اعمالا, ان سے کہو الذین ظل سعیہم فی الحیات الدنیا, جنہوں نے دنیا کی زندگی کے اندر خوب بھاگ دوڑ کی, وَهُمْ يَحْسَبُونَ, اور وہ یہ خیال کرتے ہیں أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا, کہ وہ تو بڑے اچھے کام کر رہے ہیں, ہم تو عوام کی خدمت کر رہے ہیں, یہ تو خدمت خلق ہے, یہ کب اسلام نہیں ہے. أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ, یاد رکھو یہی تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا. وَلِقَائِهِ, یہ تیرے رب کی ملاقات سے بھی اس کا بھی انکار کر رہے ہیں کہ وہاں جا کر یہ مال پیش کر سکتے ہو تم, کسی سے ملاقات کرنی ہو تو جو اس سے کہا لے کر وہ دینی ہے. فرمایا یہ تو ملاقات ہی نہیں ہونی ان کی. فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ, ان کے اعمال بھگ کر کے اٹھ جائیں گے, چنگاری ہوگی جب خدا کے سامنے یہ آئیں گے. فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا. اللہ اللہ پڑھے, قاری کو بولے یہ قرآن کی آیتیں پڑھے, مرے نہیں ابھی تک لوگ, اطلاع نہیں آئی کسی تراویح میں یہ پڑھی گئی ہو اور بندے گر کے مر گئے ہوں, بے ہوش ہو گئے ہوں. کوئی اطلاع مجھے تو ابھی تک نہیں آئی کہ تراویح شریف پڑھی جا رہی تھی اور ایک آدمی نے قرآن سنا اور اس کے بعد 100 مسلمان پورے عالم اسلام میں قرآن سن کر اس کی دہشت سے مر گئے. عمر کی چیخیں نکل جائیں, رسول قرآن پڑھ کر روئے کہ جب تجھ سب کو لے کر آئیں گے اے محمد, ہم تجھ کو بھی لے کر آئیں گے, تجھ کو بھی لے کر آئیں گے اور تجھ سے بھی پوچھیں گے دین کا کیا کیا. صحابی ابی کہتا میں نے دیکھا اللہ کے نبی علیہ السلام کے جسم پہ قبضہ, وجلت کل, ہلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیا ہلا نبی ہلا اپنی جگہ سے. اللہ اکبر کبیرہ, اللہ اکبر کبیرہ. ہائے یا اللہ کاشف کا دل کس دن لرز جائے گا, ہائے یا اللہ کاشف کا دل کس دن لرزے گا, اللہ کاشف کا جسم کس دن لرزے گا. میرے دل میں طوفان کب آئیں گے اس قرآن کی تفسیروں کو پڑھا پڑھا کے, یا اللہ نکتے تو میں بیان کر رہا ہوں, نکتے تو میں سن رہا ہوں, نکتوں کے میں پیچھے ہوں, یہ مجھے صرف نامیں بھی آ گئیں, یا اللہ مجھے سب کچھ آ گیا پر میرا دل کیوں نہیں اندر سے ہلتا, یہ قرآن سن کر میں ہلا کیوں نہیں اور ابھی تک مر کیوں نہیں گیا. میرے نبی کے صحابوں کی چیخیں نکل گئیں, جس پہ نبی لرز کے رہ گیا ہو اس پہ میں نہ لرزوں. یہ کون سی تراویح اور ختم قرآن ہے, یہ کون سی تراویح اور ختم قرآن ہے جو تم سنتے ہو. فرمایا ان سے کہہ دو ہم بدلہ تو بڑی دور کی بات ہے, حشر کے دن ان کے لیے تو ہم ترازو بھی نہیں لگائیں گے, ہم کہیں گے اٹھاؤ, یہ نہ ترازو بھی کسی کام کے لیے لگایا جاتا ہے تولنے کے لیے جو شے کچھ نہیں. فلا نقیم لہم یوم القیامہ, ہم تو ان کے لیے حشر کے دن میزان میں بھی لگائیں گے, کہیں گے ہٹاؤ, اوکے تکڑی رکھنے لگے فرشتے. فرمایا نہ لگانا اس کی تکڑی, امال تو تولے جاتے ہیں ان کے جن کے تولے جانے کے قابل ہوں, ان کے کام تولنے, ان کے لیے تو ہم نے تکڑی اور وٹا بھی نہیں رکھنا, ہم نے کچھ بھی نہیں رکھنی, نہ ترازو رکھنی ہے. ہم نے کہنا او چلو آپ کا نہیں جناب, آپ جائیں گے اپنا نامہ مال لے کر اللہ کی بار, یا اللہ میں یہ لے کر آیا ہوں. فرشتہ کہے گا, وہ کہے گا کہاں تولنے جی مال تم نے. فرمایا آپ کا تو بارے میں آرڈر ہو گیا کہ آپ کے تو تولے بھی نہیں جائیں گے, جہنم میں جائیں گے, آپ تولے بھی نہیں جائیں گے, آپ جہنم کے اندر جائیں گے. اللہ کچھ فرماتا ہے, اللہ فرماتے ہیں یہ جو کہتے ہیں, فرمایا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ, یہ ہم نے اس لیے کھجور کی مثال بیان کی تاکہ لوگ اس دن کے آنے سے ڈر جائیں, یاد کریں اس دن کو, یتذکرون, اس دن کو یاد کریں کہ جس دن پھر یہ سامنے ہمارے آئیں گے. وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ,
اور ایک برے کلمے کی یعنی کفر کی مثال اس برے درخت کی مثال ہے. نج تست من فوق الارض مالہ من قرار، وہ جس کو زمین کے اوپر سے ہی اکھاڑ لیا گیا اور اس کے اندر مضبوطی نہیں. فرمایا وہ تو کچھ نہیں ہے، وہ تو برا درخت جو کچا لگا ہوا ہو، یہ تو وہ ہے، اکھاڑ کر پھینک دیا جائے گا، کوئی اللہ کے ہاں اس کا وزن نہیں ہوگا. اور اللہ کا ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ پکی بات کے ساتھ مضبوط کرتا ہے، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں. ہاں نا انصاف لوگوں کو رب بہکا دیتا ہے اور پھر اللہ جو چاہے کر گزرے. لیکن اگلی جو میں نے ابھی بیان کرنے وہ فرعھا فی السماء، جڑیں اس کی نیچے ہیں. جڑیں کیا ہیں؟ اس کی نیچے ہیں. وہ فرعھا فی السماء، فرمایا شاخیں اس کی عرش معلیٰ پہ جا چکے، سدرۃ المنتہا. فرمایا مومن اپنے ایمان کے بارے میں بے فکر رہے، یہ نہ کہے کہ میں اوپر آسمانوں پہ معراج نہیں کرائی جائے گی. فرمایا اس کی جڑیں اتنی بلند ہیں، اتنی بلندی پر یہ آسمانوں پر اٹھا کر لے جائے گا کہ قیامت کے دن لوگ دیکھیں گے آپ کے. فرمایا جو لوگ اراف پر کھڑے ہوں گے، نور کا منارہ ہوگا اور وہاں سے وہ سارے داعیان حق، نبیین و صدیقین و شہداء و صالحین، چار عہدے دنیا کے اندر تم عہدوں کی برمار رکھتے. اللہ کے 4 عہدے ہیں، خالی پڑے ہیں، سیٹیں خالی پڑی ہیں، پر بیٹھنے والا کوئی نہیں. کسی کو دنیا کھینچ کے لے گئی، کسی کو مال، کسی کو عورت، کوئی دین کے لیے داعیہ حق نہ بن سکا. فرمایا داعیان حق 4 ہوں گے. ایک وہ ہوں گے نبیین جن کو اللہ نے پوائنٹڈ کیا. پھر 3 جگہ پر ہم نے کہا یہ نبی ہم نے بٹھا دیا، باقی کرسیاں جس سے بیٹھنا بیٹھ جاؤ، جس سے بیٹھنا کرسیوں پہ بیٹھ جاؤ، کرسیاں جس کو جو پسند آ جائیں. کوئی صدیق بن کے کھڑا ہو گیا ابو بکر کی طرح ہے، کوئی شہداء ہو گیا حضرت حمزہ کی طرح، وہ صالحین کوئی نیکوکاروں میں ہو گیا حضرت عمار یاسر کی طرف. فرمایا یہ سب لوگ اکٹھے ہو جائیں گے سلمان فارسی کی طرف، دنیا چھوڑ جائیں گے. فرمایا وہ فرعھا فی السماء، اور اس کی ایسا ہے کہ ہر آنے والے دن میں وہ آگے سے آگے فرمایا بڑھتا چلا جاتا ہے اس مومن کا. فرمایا وہ مومن کے اس کے اعمال آسمانوں پہ اٹھا کر لے جائیں گے. وہ کوئی چھوٹا سا درخت ہوگا. اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے یہ ساری اس لیے باتیں فرمائی کہ مومن اس وقت دیکھے کہ کھجور اور پانی کی مثال کیا دی. دیکھ لیں اللہ مغسل خطایا بالماء والثلج والبرد، خداوند عالم میرے گناہوں کو معاف کر دے، میرے گناہوں کو معاف کر دے. کس چیز سے؟ بالماء، میرے وہ گناہ معاف کر دے بالماء جو میں نے چھوٹے چھوٹے کیے. نبی نے 3 چیزیں لگائیں، ایک پانی، ایک برف اور ایک اولے. 3 چیزوں کے ذریعے سے فرمایا ایک گناہ میرے اللہ وہ ہیں جو بڑے ہلکے ہیں، میں ان کے بارے میں کہتا ہوں بالماء، معمولی سی استغفار سے جو گناہ مجھے وہ بالماء ہے. والثلج جو برف سے. فرمایا کہ میں نے کیا کفر کی حد تک چلا گیا، وہ سارے گناہ تھے ان سب کو، میرے گناہوں کو، بڑے گناہوں کو دھو دے. ثلج ہے برف کے ساتھ میرے گناہوں کو دھو دے، کیونکہ وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ سخت ہوتی، گناہ بھی سخت ہے، برف کے ساتھ رگڑ رگڑ کے اللہ دھو دے. اور پھر آگے فرمایا والبرد، اللہ اللہ اللہ، اولوں کے ساتھ. فرمایا کچھ ایسے ہیں، کچھ شہوتیں میرے دل میں ایسی جو تنہائیوں میں کرتا ہوں، داڑھی رکھ کے کرتا ہوں، 5 وقت کی نماز پڑھ کے کرتا ہوں، حج کر کے روزے رکھ کے زکاتیں دے کے کرتا ہوں، تسبیحاں پڑھ کے قیام اللیل کر کے کرتا ہوں، رات کو قرآن مجید کھول کے سارے خاندان کو بچاتا ہے، حاجی صاحب پڑھ رہے ہیں قرآن مجید، دنیا ساری کو پتا ہے، پر اندر ایک شیطان پھر رہا ہے، اندر وہ شیطان پھر رہا ہے، کسی کو نہیں پتا وہ اندر کیا چل رہا ہے. فرمایا یا اللہ یہ پانی اور برف سے کام نہیں چلنے والا. والبرد، اولوں کے ساتھ اتنا زور کا، رحمت کا اور توبہ کا می برسا کہ میں ایسی توبہ کرنے پر ہو جاؤں کہ میرے گناہ وہ دھل جائے. وہ شیطان جو اندر بیٹھا ہے، جو نفس مجھ سے کروا رہا ہے، جس کے چکر میں فریب میں آ کر میں نیکیاں سمجھتا پھرتا ہوں اس کو. فرمایا پانی ہے یہ پانی، یہ اس کے ساتھ آپ کھولیں. آپ یہ کھجور اور پانی کے ساتھ اپنی مرضی سے جو دل کرتا ہے آپ کھولتے رہتے ہیں.